25 دسمبر کی سگنیفیکنس جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے پرٹیکولرلی پاکستانیوں کے لیے دوہری سگنیفیکنس ہے. یعنی ایک تو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش باقاعدہ طور پہ وہ لوگ جو اس کا ادراک رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، وہ اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں. دوبارہ سے یہ جناح صاحب کی ہستی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ریوائول آف تھاٹ ہوتی ہے کہ کس ہستی نے، جو ہمارے بابا قوم ہے، کس ہستی نے ہمیں یہ خوبصورت ہوم لینڈ دیا جس میں ہم لوگ اگر ہم تو خیر خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہماری تو آنکھ کھلی تو ہم پاکستان میں تھے، لیکن جن لوگوں نے وہ تکالیف دیکھیں جو پری پارٹیشن مسلمان جو دیکھ رہے تھے، اور پھر جو اسٹرگل کچھ لوگوں نے جس کی ابتدا کی اور جنہوں نے جس مشل کو لے کے چلے جنہوں، اور وہ اسٹرگل جو ہے وہ مقصد میں کنورٹ کی اور مقصد جو ہے وہ سکسیس میں کنورٹ کیا. ایک تو یہ سگنیفیکنس آف کورس ہم اس کو ضرور آج ڈسکس کر لیں گے، اور ہم نے گرے لاؤنج کے اوپر بھی آج اس حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جنہوں کے حوالے سے. اور دوسری آف کورس بینگ مسلمس، ہمارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو 25 دسمبر سے وابستگی ہے جو ان کی، اٹ از بلیوڈ بائی ہول ورلڈ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو اپنی پریزنس کا شرف بخشا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے بھیجا تھا، کل انسانیت کے لیے بھیجا تھا. تو یہ دونوں ایسپیکٹس بچپن سے یہ سب کچھ سنتے پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم لوگ جیسے میں نے کہا کہ ہماری آنکھ کھلی تو ہم پاکستان میں تھے، اور ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈز اور ہمارے والدین اور ہمارا پورا معاشرہ، یعنی ہمارا 1 روپے سے لے کے 1000 روپے تک کا، اب تو 5000 روپے کا بھی نوٹ آ گیا، تو اس کے اوپر بابا قوم کی تصویر دیکھ کے ہم لوگوں کو یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں بابا قوم کی ریکگنیشن ٹو اے گریٹ لیول ہو جاتی. لیکن میں چاہوں گا کہ آج کی ہماری جو ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی اس میں بھی ہم نے یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی، کیونکہ میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے پرٹیکولرلی، اس کی میموری ریٹینشن بھی کم ہو چکی ہے، وہ اس کی اٹینشن کی پوائنٹس بھی ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. تو ان کو جب ہم یہ کسی کا بھی شخصی خاکہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، اس سے وہ بور ہو جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم ٹو دا پوائنٹ ایک دو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جو بالکل امپورٹنٹ ٹھیک چیزیں، بالکل ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ جب بھی میں نے کسی بھی شخص سے بچپن سے لے کے آج تک یہ گفتگو کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز ہیومن بینگز، ایز پاکستانیز، ایز مسلمس، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا کرنا ضروری ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ آنا اور ان اصولوں کی پابندی کرنا، اور پھر اگر وہ بہت مشکل لگتا ہے ہمیں کہ آقا علیہ السلام کی پرسنالٹی کو کے اسپیکٹس کو اپنے اوپر طاری کریں. تو جب بھی میری گفتگو ہوئی کسی سے تو سننے کو یہی ملتا تھا کہ وہ تو انبیاء علیہ السلام کا تو درجہ ہی اور ہے، ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں. پھر جب ڈسکشن ہوتی کہ اچھا انبیاء علیہ السلام نہیں تو اہل بیت کا کوئی اسوہ ہم فالو کریں، تو ارے نہیں وہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں. پھر خلفاء راشدین کی جب گفتگو ہوتی تھی تو نہیں وہ بھی اللہ کے بڑے خاص لوگ ہیں، تو ہم کیسے ویسے بن سکتے ہیں. یہاں تک کہ جب ہم احادیث یا روایات ڈسکس کریں تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم ان جیسا بن سکیں، وہ تو اللہ کی خاص کرم نوازی تھی ان پہ. تو یہ ایک اسکیپ میں نے دیکھا ہے کہ ہر شخص کے دل و دماغ میں یہ موجود رہتا ہے، یعنی راست بازی اختیار کرنے کے لیے یہ ایک جینوئن ایکسکیوز سیلف اپنے آپ کو دینے کے لیے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ آج سے یہ 100 سال پہلے ہم جائیں پیچھے، پچھلی صدی میں، سم ویئر 1921 میں جائیں، تو تب تو وہ لوگ ایسے لوگ موجود تھے جن کو آپ ماڈرن ایرا کے لوگ کہہ سکتے ہیں، اور ایسے لوگ کے جو ہمارے سے بہت کلوز ہیں، جن میں ہم ایسے لوگوں کو شمار کر سکتے ہیں کہ جن سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ایزی ہو. یعنی میرے دادا یا آپ کے دادا جو ہے انہوں نے تو جناح کو دیکھا ہوگا، پرسنلی دیکھا ہوگا، قریب سے نہ بھی دیکھا ہو تو وہ دور دیکھا ہوگا. تو اٹ از ناٹ ٹو فار اوے کہ ہم کہہ سکیں کہ
کہ بھئی یہ ایسی پرسنالٹی اپنے اوپر طاری کرنا ہے، ایسی پرسنالٹی کو فالو کرنا امپاسبل ہے، یہ کہنا جو ہے یہ اس پہ پھر کوئی جواز نہیں رہتا. تو جب ایسی بات کا جواز نہیں رہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی ڈگری سے نیچے آتے ہیں، اہل بیت پہ آتے ہیں، اور ان سے نیچے آتے ہیں خلفائے راشدین پہ آتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. تو پھر آپ ایٹ لیسٹ ان ہستیوں کو جو آج سے 100 سال پہلے اس وقت ایسے تخیل میں ایک دوسرے کے ساتھ کامن تھے، ایسی سوچ میں ایک دوسرے کے ساتھ کامن تھے، کہ جب انہوں نے دیکھا، ریئلائز کیا کہ اس ریجن میں، اس بر صغیر انڈو پاک کے ریجن میں ایٹراسٹیز ٹو دا پیک، جب جب لوگوں کے ساتھ ان کی حق تلفی ہو رہی تھی، ان کی آزادی، ان کا فریڈم، ان کی لبرٹی وہ پریکٹس نہیں کر پا رہے تھے، جو بائی برتھ ایک ہیومن رائٹ ہے. تو اس وقت یہ عام سے لوگ، یہ ہمارے جیسے لوگ اٹھے، انہوں نے آپس میں کچھ مقاصد ڈسکس کیے، کچھ ویژن ڈسکس کیا. اب 100 سال کے بعد آج ہم بیٹھے ہوئے، اور آپ یقین کریں کہ اب اس سے زیادہ برے حالات، وہ اس سینس میں کہ اس وقت ایٹ لیسٹ لوگوں کے تخیل میں، لوگوں کی سوچ میں، لوگوں کے ویژن میں وہ سب کچھ آ رہا تھا کہ کس طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، کس طرح سے لبرٹی انجوائے نہیں کر پا رہے جو ان کا برتھ رائٹ ہے. جیسے ابھی ہم کشمیر میں دیکھ سکتے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اٹس ناٹ ٹو فار اوے فرام اس، فیو 100 کلومیٹر فرام ویئر آئی ایم سٹنگ رائٹ ناؤ. آئی مین اگر یہی لوگ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ بیٹھے یہ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے کہ اس ریجن میں لبرٹی اور فریڈم کے لیے ہمیں اٹھنا پڑے گا، تو کیا ہم آج 100 سال کے بعد یہ اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے کشمیری بھائیوں کو دیکھتے ہیں، یا بھارت میں موجود مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں، تو اب کیوں نہیں کوئی اقبال آتے، اب کیوں نہیں کوئی جناح آتے، اب کیوں نہیں کوئی تخیلاتی چینج آتا، کہ کچھ سوچ آتی ہے، کچھ جذبہ آتا ہے. ان لوگوں نے بھی تو زندگیاں وقف کر دیں، لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کی کسی کے لبرٹی کے لیے. اپنی لبرٹی کے لیے تو انسان اپنی جان قربان نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ میری جان قربان ہو گئی تو لبرٹی تو بہت ضمنی بحث رہ گئی، میری تو زندگی چلی گئی. اس کا مطلب ہے دوسروں کی لبرٹی کے لیے انسان جان قربان کرتا ہے. یہ تربیت کا فلا ہے، یہ ڈائریکٹ پیرنٹس کی فالٹ ہے. ان لوگوں کے پیرنٹس کس قسم کے بچے پروڈکٹ بنا رہے تھے، کس قسم کی پرورش مل رہی تھی ان کو ان کی سوچ، ان کے ویژن کی پرورش ان کو مل رہی تھی. ان کے پاس بھی مطالعے کے لیے بہت کچھ موجود تھا، ہمارے پاس بھی مطالعے کے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے پاس بھی پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ان کے پاس بھی ٹیچرس ہیں، ہمارے پاس بھی ٹیچر ہیں. ان کے پاس بھی پیرنٹس ہیں، ہمارے پاس بھی پیرنٹس ہیں. ڈفرنس کہاں آتا ہے کہ 100 سال کے اندر اس خطے نے صرف اور صرف تنزلی دیکھی، ڈیٹیریشن دیکھی، ڈیٹیریشن آف تھاٹ دیکھی، آف ویژن دیکھی. ہم لوگوں کو شاید وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کی قدر کھو جاتی ہے. ہم لوگوں کو باقاعدہ طور پہ ہم نے لبرٹی کی قدر کو ایسے گرتے دیکھا ہے فرام ڈے ون. یعنی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اسٹیٹ بینک کی انوگریشن تھی، تو اس کے، اور آئی تھنک اسٹیٹ بینک انوگریشن کا ہی خطبہ تھا، خطاب تھا ان کا. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اب میں جب اپنی جیب میں دیکھتا ہوں تو صرف کھوٹے سکے نظر آتے ہیں. وہ کھوٹے سکے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ کس کا ذکر کر رہے تھے؟ وہ انہیں کھوٹے سکوں کا ذکر کر رہے تھے جو ساتھ اس پلیٹ فارم پہ موجود تھے. وین ہی ریئلائزڈ کہ یہ میں تو جا رہا ہوں، میری تو زندگی کم رہ گئی ہے، یہ کن لوگوں کے حوالے ہو رہا ہے ملک. اور ان لوگوں کھوٹے نے سکے باقاعدہ تھوڑا سا کلیریفائی کریں، کھوٹے سکے کن معنوں میں کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یا کھوٹے سکے ان معنوں میں کہ انکمپیٹنٹ ہیں؟ دیر از اے ڈفرنس. دیکھیں کمپیٹنس تو آپ جناح کے ساتھ میرا خیال ہے 15 منٹ 20 منٹ گزاریں تو آپ کی کمپیٹنس کا لیول جو ہے وہ کسی بھی سین آدمی کی کمپیٹنس کا لیول جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ آ سکتا ہے. ان لوگوں نے تو عمریں گزاری ہوئی تھی جناح کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جو جناح کے ساتھ، اقبال کے ساتھ اس اسٹرگل کا حصہ تھے. اقبال پہلے ساتھ چھوڑ گئے، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا، لیکن جناح کے ساتھ پلنے بڑھنے، جناح کے ساتھ گرو کرنے والے، مینٹلی سائیکولوجیکلی اور ویژن وائز گرو ہونے والے لوگ اپنی کمپیٹنس کا ایکسکیوز نہیں ہمیں دے سکتے. ہم کمپیٹنس کے اوپر ان کو
نہیں رکھ سکتے کہ کمپٹنس ان کی ویک تھی. کمپٹنس ویک ہوتی تو جنہوں نے ان کو کب کا اپنے ساتھ سے الگ کر لیا ہوتا. کمپٹنس ویک ہوتی تو یہی وہ ساتھی تھے جنہوں نے مل کے بیسکلی اسٹرگل کا میں ان کا ساتھ دیا. اٹ واز ناٹ کمپٹنس, اٹ واز انٹرسٹ, اینڈ اٹ از ایویڈنٹ فرام دا ہسٹری کہ جنہ کے انٹرسٹ, اقبال کا انٹرسٹ اور تھا اور ان لوگوں کے انٹرسٹ اور تھے. دیکھیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایرا آف پوسٹ فرسٹ ورلڈ وار. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایرا جب دنیا نے تباہی دیکھ لی تھی, دنیا نے ڈسٹرکشن ٹو دا پیک دیکھی تھی, دنیا نے گٹ جوڑ دیکھ لیے تھے کہ کون سی کنٹریز کس کے ساتھ کھڑی ہوں گی, کون سے ریجن کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دنیا نے اس ڈسٹرکشن کے خوف بھی دیکھا تھا اور اس کی اویئرنیس بھی جانتے تھے. یہ سب لوگ پکی عمروں کے لوگ تھے, یہ کوئی نادان لوگ نہیں تھے کہ آپ کہیں کہ ان کی کمپٹنس, یہ باقاعدہ ایج میٹس تھے. یہ سارے لوگ بہت کم عمروں کا فرق تھا ان لوگوں کا آپس میں. اگر ان لوگوں کی کمپٹنس کے اوپر ہم گفتگو کریں تو وہ میرے اندازے میں وی آر گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. اٹ واز جسٹ دیئر انٹینٹ, اٹ واز دیئر میل انٹینٹ رادر. اور یہ میں صرف حکومتی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے تو مجھے والد صاحب کی قدر آئی, آنیسٹلی اسپیکنگ. حالانکہ ہر شخص کے پاس وہ تمام, آج خدا نہ خاصہ ہماری ایک آنکھ, ہمارا ایک کان یا ہمارے کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کھینچ لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب نعمت چلی جاتی ہے, جب نعمت ہوتی ہے تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بالکل ہم وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, دس از اے ہیومن بیہیویئر. بیسک آزادی ملی نہیں تھی تب تک اس کی قدر تھی. جب آزادی مل گئی, جب ہم لبریٹ ہو گئے, جب ہمیں فریڈم ملا, تو آہستہ آہستہ دیکھیں پاکستان نے تو 1952 تک تو پاکستان سورٹ آف ڈومینین ہی رہا نا, یعنی گورنر جنرل آف پاکستان تھے جناح. تو ہم تو بیسکلی ایز اے کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا, ہم تو 52 میں باقاعدہ طور پہ ان دا شیپ آف کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کھڑے ہوئے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت تک تو جناح جا چکے تھے. اب جب باقاعدہ طور پہ ملک ان کے حوالے ہوا تو وہ لوگ چلے گئے جو قدر کو بھی سمجھتے تھے اور اس قدر کو آگے ٹرانسفر کرنا بھی سمجھتے تھے. اس وقت ملک ان لوگوں کے ہاتھ میں آیا جن لوگوں نے اس ریاست کی, اس آزادی کی, اس لبرٹی کی قدر و منزلت اجاگر نہیں کی لوگوں کی نظر میں. ان لوگوں نے اپنے انٹرسٹ کے اوپر, اپنی سوچ کے اوپر, اپنے چھوٹے سے مایوپک سے لالچی سے ویژن کے اوپر ان لوگوں نے اپنے کام شروع کر دیے. اور یہ اس چیز کا بلیم میں اس لیے ہم اپنے گھروں کو دیں, ہم اپنے لوگ دیکھیں. آج میں اور آپ بیٹھے یہ گفتگو کر رہے ہیں, آج آپ نے بھی وقت نکالا ہے نا, یو آر ان کینیڈا, یو ہیڈ ٹو ویک اپ ویری ارلی فار دس پوڈ کاسٹ. As I mentioned, I have my daughter's birthday. She's waiting for me. میں بیٹھا ہوں نا یہاں پہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. ہم جناح کی ہستی کو ابھی میں اور آپ اپنی ذاتیات سے اوپر لے آئے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے. بالکل ایسے, یعنی اس کا مطلب ہے کچھ گھر ہیں جہاں پہ تربیت ہے, وہ گھر سامنے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ تربیت کا فقدان پورے کل پاکستان کے اوپر ہے. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں نا جو اپنا وقت, اپنی زندگیاں, اپنی سوچ, اپنے پرائیورٹیز کو سیکریفائس کرتے ہیں. اور آج 25 دسمبر کو ہم نے پلان کیا کہ ہم نے جناح کا ذکر کرنا ہے یہاں پہ آ کے, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے آج یہاں پہ آ کے. یعنی سو مچ سو کہ میں اپنی بیٹی کی برتھ ڈے کا ذکر کر رہا ہوں. اٹ مینس پیپل دیٹ ویلیو ٹو می, دے ویلیو equally, and if they don't value in my, if they don't carry the value in my heart, I can so easily forget about them. Exactly یہ کچھ کرتے ہیں ہم کہ اگر ہم جناح کی ہستی, آج کا دن ہمیں جناح کی ان چیزوں کو دل میں اجاگر کرتا ہے کہ وٹ ایور وی ڈو. میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ تمہاری عبادتیں, تمہاری نمازیں, تمہارے حج, زکوٰۃ, تم جو فریڈم انجوائے کرتے ہو, جس قسم کی نفلی سے لے کے فرضی عبادت انجوائے کرتے ہو, وہ سب کا کریڈٹ جناح کو جاتا ہے. آج آپ اپنے گلی محلے میں خون و خون کر دیتے ہیں گلیاں عید والے دن, بڑی عید سے, اور جہاں دل کرتے ہیں آپ جانور کاٹتے ہیں. ابھی ہماری آڈینس میں انڈین مسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ابھی ان سے پوچھیں کہ کیا وہ یہ لبرٹی انجوائے کرتے ہیں؟ اگر وہاں پہ گلیوں میں خون بہ رہا ہے تو اس وقت مسلمانوں کا بہ رہا ہے. اگر کسی کو قید کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو قید کیا. آج بھی ہمارے گریل لاؤنج کے گروپ میں صبح میں نے ایک سوال پوچھا ان سے کہ جناح کا ایک کوٹ تھی کہ جن مسلمانوں نے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ان کو ساری عمر لگ جائے گی انڈیا سے اپنی لائلٹی پروو کرنے کے لیے. اور یہی ہو رہا ہے اب ان کے ساتھ. وہ سلوک ہو رہا ہے کہ دے ہیو ٹو سے within themselves and publicly that we are, after all, we're Indians. But they say no, we don't care. تم مسلمان ہو. اب دیکھیں یہ, اور اس پہ
ہمارے گراؤنڈ پہ جو انڈین مسلم تھے انہوں نے اپنے دے پورڈ دیئر ہارٹ آؤٹ. انہوں نے کہا ہم واقعی ایشوز میں ہم کیا کریں, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. اب یہ ان لوگوں کو اس چیز کا احساس زیادہ ہوگا بنسبت پاکستانیوں کو. کشمیریوں سے ابھی آپ پوچھیں, if we can bring مقبوضہ کشمیر پیپل some or even آزاد کشمیر پیپل who have families in مقبوضہ کشمیر, ان کے دن کیسے گزرتے ہیں, ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں, ہم تصور بھی نہیں. ان سے آپ لبرٹی کی قدر پوچھیں, ان سے آپ اس فریڈم کی قدر پوچھیں جو میں یہاں پہ آج انجوائے کر رہا ہوں, جو میرے بچے انجوائے کر رہے ہیں, جو ہمارے بڑوں نے انجوائے کیے. لیکن یہ کب تک انجوائے کریں گے ہم؟ مجھے تو لگتا ہے ہم زیادہ دیر یہ انجوائے بھی نہیں کر سکیں گے جس طرح کی ہماری فطرت بن چکی ہے کہ آج جناح کا کوئی ویژن, کوئی جناح کا کوئی مشن کیا موجود ہے یہاں پہ. وہی میں جیسے بات کرتا کہ آج 2021 ہو گیا اور 2047 میں ہم 100 سال پورے کرتے ہیں انشاءاللہ. another 26 years, right? But frankly speaking ہم تو اگلے 26 سال میں دنیا کی ایگزسٹنس شک میں پڑ گئی ہے. پاکستان تو پاکستان, اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد رکھے, تا قیامت آباد رکھے, لیکن دنیا کی ایگزسٹنس شک میں پڑ گئی ہے. ہم ساری دنیا نے, کل انسانیت نے اپنی آزادی, اپنی فریڈم کو اپنے ہاتھوں سے جلانا شروع کیا. we are culprit ourselves. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ہماری ویڈیو جب رہے گی انشاءاللہ اور ہم نہیں رہیں گے تو اس وقت ہمارے نیکسٹ جنریشن دیکھیں گی کہ شاید کچھ لوگ تھے جو کوشش کرتے رہے اور کچھ نہیں کر سکے, اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے, تو ایٹ لیسٹ وہ اتنے فخر سے کہہ سکیں گے کون لوگ تھے جو اس کا حصہ بنتے رہے اس سوچ کا. لیکن میں اپنا رول جتنا پلے کرنا چاہتا ہوں وہ سب نے رول پلے کرنا ہے, وہ صرف میں نے تو نہیں کرنا. صرف میں تو پاکستانی, یا صرف میں تو مسلمان نہیں ہوں, یا صرف میں تو آزاد نہیں ہوں, صرف میرے تو بچے نہیں ہیں. مجھے تو احساس ہو رہا ہے کہ چلے ایٹ لیسٹ ہماری پچھلی جنریشن نے ہم تک یہ میسج اکراس کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ آج کل کی یوتھ کیا, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ان کے ماں باپ کس پلانٹ سے اترے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح, ایسے ہی ہو جاتا. ان کو تصور ہی نہیں اس چیز کا.